الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کم نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری تمام مومنین و مومنات پر لازم قرار دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو جب تک وہ اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور اس کی اطاعت کے جو طور طریقے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے و وسیلے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو کر ہم پہ پہنچے ہیں. تو جس کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہوگا. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی میں صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، نعوذ باللہ. اور اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر رسول کے جب کلمہ پورا نہیں ہے تو اطاعت پوری کیسی ہو سکتی ہے. بالکل چھوٹی اور مختصر بڑی جامع بات کہ جس رسول پاک علیہ السلام کی نام مبارک کے بغیر ایمان میں آنے کے لیے کلمہ پورا نہیں ہو سکتا. آپ کا نام ہو تو کلمہ پورا ہے، آپ کا نام ہو تو ایمان میں داخلہ ہے. تو جن کے نام کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا تو ان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی رضا کیسے مل سکتی ہے. تو الغرض اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین و مومنات کے لیے حکم صادر فرما دیا، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے یہ کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، جب تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کا قرب تم کو حاصل ہو، اللہ کا کرم تم کو ملے، اس کی رحمتوں و برکتوں سے تم مالا مال ہونے والے بن جاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے یا تم اللہ سے محبت کرو تو ظاہر سی بات ہے حکم یہ دیا گیا فاتبعونی، آپ کہو یا رسول اللہ، اے حبیب آپ کہو، اللہ نے حکم فرمایا اے حبیب آپ کہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو. پھر آگے یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے فرمایا فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. تو اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میری محبت سے مراد اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوش ندی چاہتے ہیں، اس کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ جو ہم کو سمجھ میں آنے کے لیے کافی ہے فرما دیا کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو. اب ہمیں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس سے آپ پوچھیں کہ بھئی کیا تم اللہ کی محبت چاہتے ہو؟ تو میرے خیال سے کوئی ایسا مومن بندہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ کہے کہ میں نہیں چاہتا. وہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو بھی کہے گا، عالم فاضل کامل مفتی ہوگا تو بھی کہے گا اللہ کے ولی تو ولی ہے، دنیا دار بھی ہوگا تو کہے گا، کاروباری ہوگا تو بھی کہے گا، ان پڑھ جاہل ہوگا تو بھی یہی کہے گا، جس کو سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہے دنیا کی آخرت کی، لیکن تھوڑی بہت غلط اور بری چیز کی نقصان اور فائدے کی سمجھ بوجھ ہے، اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں میں اللہ کی محبت چاہتا ہوں. جب سارے مومنین و مومنات، سارے اللہ کے بندے
اس کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ نے محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اللہ نے واضح کر دیا ہمارے سامنے کہ اس کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ نے خود واضح فرما دیا کہ میری محبت کو اختیار کرنے کا راستہ یہ ہے، اس وے سے تم آؤ، لیکن ہم ہیں کہ ادھر تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر ٹھوکر کھا رہے ہیں، کبھی ادھر ٹھوکر کھا رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں کہ اللہ میرے سے راضی نہیں ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ سمجھ میں آئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ کی محبت پائے گا۔ سکے کا دوسرا رخ، اگر اطاعت نہیں کرے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ کے کرم سے دور ہو جائے گا۔ کیونکہ اسی لیے ضروری بتایا گیا کہ سکے کے دو رخ دیکھنا چاہیے، ایک طرفہ فیصلہ یا ایک طرفہ بات سمجھیں گے تو صرف ایک ہی طرف فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اگر تم رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی اطاعت نہ کرنے سے کیا مطلب؟ وہ بھی آسان کر دوں، ان کی سنتوں کو چھوڑ دو گے، ان کے فرامین کے خلاف کام کرو گے، جو وہ ناپسند کرتے تھے ان کاموں کو اختیار کرو گے، ان کے پسند کیے جانے والے کاموں کو چھوڑ کر غیروں کے کاموں کو، طریقوں کو اختیار کرو گے تو یہ ان کی اطاعت نہیں کرنے والا، اور آسان الفاظ میں ان کا نافرمان ہوگا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلنے والا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنے والوں سے محبت فرمانے کا وعدہ کر رہا ہے تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا، اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا، اللہ کی کرم نوازیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اب وہ یہ شکایت نہیں کر پائے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ ارے ناراض کیوں نہ ہو، تو نے اس کے محبوب کے طریقے کو چھوڑ رکھا۔ اللہ تجھ سے ناراض کیوں نہ ہو، تو نے اس کے محبوب کے فرامین کے خلاف زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج ہم مختصر انداز میں یہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں صبح سے شام تک کے اوقات میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے اطاعت کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی محبت چاہیے تو پھر سوچنا بھی چاہیے، اللہ کی رضا، اس کی محبت کے ہم بھوکے ہیں، متلاشی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور ان طریقوں کو اختیار کریں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آسان طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب آقا کریم کی اطاعت کیا ہے؟ آپ کے طریقوں پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کی تمام سنتوں کو اختیار کرنا، جیسا کہ اولیاء اللہ نے کیا۔ اولیاء اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیا اپنا، میں وہی کھاؤں گا جو آقا کریم نے کھایا، میں وہی پہنوں گا جو آقا کریم نے پہنا، میں وہی گفتگو کروں گا جو آقا کریم نے کیا، میں وہی اسی راستے پر چلوں گا جو آقا کریم نے راستہ اختیار کیا، میں وہی باتیں کروں گا جو آقا کریم نے کی، میں وہی دین پھیلاؤں گا جو آقا کریم نے پھیلایا۔ اسی ایک چیز کو پکڑ کر رکھا اولیاء اللہ نے۔ صحابہ تو اور اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور بڑا مقام ہے صحابہ کا۔ حضرات اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ اختیار کر لیا تو اللہ نے صرف ان سے محبت نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا دوست بنا دیا، اور ایسی شان ان کی چمکائی، ایسا مقام ان کا بلند کیا کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں وہ بھی ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کو دیکھا جاتا ہے نا۔ آپ کسی کو دیکھیں گے، والدین کو آپ نے دیکھا تو محبت کا دعویٰ کریں گے، بھائی بہن کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اپنی اولاد کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، محبت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ کو اولاد ہی نہیں ہے، میرے بچے سے میرے کو بڑی محبت ہے، لوگ بولتے رہے بیچارے اولاد نہیں ہے بلکہ نکل گئے شاید۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصول طریقہ ہے کہ جب تک کسی کو ہم دیکھتے نہیں محبت ہوتی نہیں۔ محبت کا دار و مدار دید سے ہے، لیکن حضرات اولیاء اکرام کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، غوث پاک کو ہم نے دیکھا، غریب نواز سرکار کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، خواجہ بندہ نواز علیہ رحمہ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، پہاڑی شریف میں آرام فرمانے والے حضرت کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، شرف الدین بابا سے لے کر شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جہانگیر پینا تک، یوسفین حضرات علیہ رحمۃ و رضوان تک، تمام اولیاء اکرام کے نام لیتے جاؤں تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں، کیا تمہارے دل میں ان کی محبت ہے؟ ہاں ہمارے دل میں محبت ہے۔ ابھی جب تم نے دیکھا نہیں تو محبت کیسے؟
تو علماء کرام نے فرمایا یہ محبت تمہاری اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جن بندے سے اللہ محبت کرتا ہے ان ولیوں کی، ان نیک بندوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا۔ جب ایمان والوں کے دل میں اللہ کی طرف سے محبت آ جاتی ہے تو اب دیکھنے کی حاجت نہیں، اب دید کی ضرورت نہیں، بنا دیکھے کہ محبت ہو جایا کرتی، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اولیاء کرام نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کی محبت کو اولیاء کرام کیسے پائے؟ نسبت کی وجہ سے، ان کی اولاد تھے، ان کی اولاد تھے، ان کی نسل سے تھے، نہ یہ نسبت، یہ نسل وغیرہ کا آج کل لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم نہیں کچھ بھی کریں تو چلتا، ہم ان کی اولاد میں پیدا ہو گئے، ہم جنتی ہے، بلکہ ہمارے پورے ماننے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ آج کل چل رہا ہے نعوذ باللہ، اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے اولیاء اکرام، اکابرین علماء اکرام ہیں، ان تمام بزرگوں نے مجاہدات کے ذریعے سے آقا کریم علیہ السلام کی تمام سنتوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کو اپنایا ہے، اللہ کو راضی فرمایا ہے، اور اسی انداز سے اپنے مریدین کی تربیت، اپنے مریدین کی، اپنے معتقدین کی تربیت فرمائی۔ آج کے زمانے میں بڑا نیا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ کچھ بھی عمل نہیں کریں گے، بس انگوٹیاں 10-8 پہن لیے، بڑی پگڑی ڈال لی اور بڑا سا جبہ ڈال لیا تو حضرت آپ گئے تو جنت میں پکی۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ان چیزوں سے ایک علم، ایک سمجھدار انسان متاثر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو سمجھدار نہ ہو تو وہ متاثر ہو جائے۔ آج کل کیسے کیسے لوگ انبھکت نہیں نظر آتے ہیں آپ کو۔ الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اکرام جن کی محبتیں ہمارے دل میں ہیں، جو اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں آئیں، انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ کا جیسا وعدہ ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو میں تم سے محبت کروں گا، انہوں نے 100% رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کی، 100% آقا کریم کے طریقوں کو اختیار کیا، 100% نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کیا۔ جب انہوں نے مکمل طور پر اللہ کے محبوب کے طریقوں کو اختیار کیا، اللہ نے ان کی محبت، ان کو اپنی محبت عطا فرمائی، اللہ نے ان سے محبت فرمائی اور تمام مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تلاش کریں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں، ہم بھی اللہ کو راضی کریں، ان اولیاء کے صدقے میں، ان اولیاء کرام کا صدقہ لے کر کے مانگ کر اللہ سے عبادت کریں، آقا کریم کے طریقوں کو چلیں۔ ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں خوب عبادت کر کر ان ولیوں کے برابر ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اور کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ بندہ عبادت کے ذریعے سے کسی سے ایک درجے میں بڑا ہو سکتا ہے، نہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم عزت والا وہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے، عبادت نہیں۔ عبادت تمہاری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تم کو خود نہیں معلوم۔ عبادت پر سنی کبھی زعم نہیں کر سکتا، عبادت پر سنی کبھی غرور نہیں کر سکتا۔ اہل سنت و جماعت کے تمام اکابرین نے، بزرگوں نے، اولیاء نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، ہمیشہ اللہ کے رحم و کرم پر دعائیں مانگتے رہنا، اپنی عبادتوں پر غرور و تکبر نہ کرنا۔ اگر اپنی عبادتوں پر غرور کرو گے تو معلوم نہیں کہ تمہاری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس پر تم غرور کر رہے ہو، وہ جو چیز تمہاری قبول ہی نہیں ہوئی تو پھر کچھ نہیں ملنے والا سوائے ناراضگی کے۔ ہمیشہ اللہ کے رحم و کرم پر کرنا کہ اللہ ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، تو بڑا کریم ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری بخشش فرما دے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میں اتنی نمازیں پڑھا، میں فجر پڑھا، تہجد پڑھا، قرآن پڑھا، میں اتنا دین سیکھا، میں اتنے بڑوں سے ملا، لہٰذا میں اس کی وجہ سے معاف کر دے۔ نہ، تو رحمان ہے میرے مولا، میں خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، تیرا نافرمان، تیرے محبوب کا امتی ہوں۔ یہ عاجزین کے ساری۔ تو الغرض حضرات اولیاء اکرام کی عبادتوں، ان کے وسیلوں سے، ان کے تصدق سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہنے کی کوشش کریں۔ کیسے؟ فاتبعونی، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میرے بندوں سے آپ کہہ دو کہ آپ کی اطاعت کریں۔ تو ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کر رہا ہوں۔ صبح سے شام تک کی حالات میں دیکھیں آپ، اطاعت سے مراد سب سے آسان سمجھنے والی بات یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سب سے اہم ترین
جس پر آپ نے زور دیا، توجہ دلائی، بار بار احکامات کیے، فرامین فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ وہ نماز ہے۔ نماز، کثرت سے عبادت کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے، فرائض تو فرائض، سنتیں تو سنتیں، واجبات تو واجبات، نفل نمازیں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے ہمارے آقا۔ جب ہمارے آقا جنت کے مالک، کل جہاں کے مالک، اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا، اللہ کے محبوب، اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی سوچے آپ؟ ہم سوچ رہے ہیں آج نہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی اولاد سے ہوں، میں عبادت نہیں بھی کرے تو چلتا۔ بعض لوگ بول رہے نہیں ہم دل کی نماز پڑھ لیتے، وہ ظاہر میں جا کے دکھاوا ہے کہتے۔ ایک صاحب بولے ہم دل کی نماز پڑھتے، وہ مسجدوں میں جانا، وضو کرنا، وہ کرنا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اور ریاکاروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہم مسجدوں کو جا کر نماز نہیں پڑھتے، دل میں نماز پڑھ لیتے۔ تو ایک بزرگ کیا بولے، اچھا تم دل میں نماز پڑھ لیتے تو ایک کام کرو، کھانا بھی دل میں کھاؤ۔ دعوت میں جانا، شادی خانے میں جانا، پلیٹ لینا، پورا ڈالنا، پھر کھانا، پورے لوگ دیکھ رہے، ریاکاری ہو رہی۔ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کپڑے جو پہنے، کپڑے بھی دل میں پہن لو، برہنہ پھرتے رہو پورے شہر میں، کیوں؟ کیونکہ جب تم عبادت دل کی کر رہے ہو تو کھانا بدن کو دکھانے کے لیے کیوں کھا رہے ہو؟ دوسرے آسائش و آرام کی چیزیں سب ظاہری استعمال کر رہے ہو، لیکن جب عبادت کا معاملہ آیا تو شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا، ایسا تباہ و برباد کیا۔ آپ تصور کریں آپ کہ سرے سے نماز پڑھنے کا انکار، نہیں ہم مسجد کو جاتے ہی نہیں ہے، مسجد بنانا بھی کر، نعوذ باللہ، ہم دل کی نماز پڑھنے والے۔ تو آپ اندازہ لگائیں آپ کہ گمراہی، شیطان کس قدر تک انسان کو گمراہی کے ذریعے سے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی۔ اب ہم سوچیں کہ میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ سنتوں میں سب سے عظیم سنت نماز، جو ہم پر فرض بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، ہماری ڈیوٹی بھی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گرفتار کیے جائیں گے، سوال کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ جہنم میں ڈالنے تک کی وعیدیں آئی ہیں، برکتیں چھین لی جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، کتنی وعیدیں۔ اللہ اکبر، آپ نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، اور بارہا سنتے آ رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، سالوں سے بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہے، جوان ہوئے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، شادیاں ہوئی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، دادا نانا بن گئے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کئی وعیدیں، کئی حدیثیں، کئی اللہ کی ناراضگی کے باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، لیکن اب آپ کو مجھ کو سوچنا یہ ہے کہ میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر پوری نمازیں پڑھ رہا ہوں تو الحمدللہ، اللہ قبول کر لے، اور اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنا ہے۔ نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے بچاؤ۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی محبت تبھی ملتی ہے جب بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت میں سب سے بڑی اطاعت نمازوں کی پابندی۔ تو کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں نمازیں؟ آج فجر کتنے لوگوں نے پڑھی؟ اگر پڑھی ہے تو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر افسوس کی بات ہے۔ نہیں پڑھی تو بھی توجہ کی بات ہے، نہیں پڑھی تو بھی توبہ کی بات ہے، نہیں پڑھی تو رجوع ہونے کے لیے ضروری ہے، نہیں پڑھی تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، افسوس کرنا ہوگا، اور اس نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، اور دل میں یہ پکا ارادہ کرنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو پانا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نماز کی سنتیں بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہے، نماز کی سنتوں میں آخر میں آتا ہوں میں، اس کے علاوہ دیگر اعمال ہے۔ صبح اٹھنے کا طریقہ، کتنے لوگ مسلمان ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں سنت کے طریقے پر اپنے نبی کو یاد کرتے ہوئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ دعا فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آقا کریم نے فرمایا کہ نیند بھی موت کی طرح ہے، جس طرح انسان مر جاتا ہے، اس کے قریب کے خاندان کے لوگ روتے پیٹتے رہتے ہیں، مرنے والے کو معلوم ہوتا، نہ انہیں کچھ ریئیکٹ کر سکتا، نہ کچھ حرکت کر سکتا، مکھی بیٹھی تو بھی نہیں ہٹا سکتا،
اسی طرح فرمایا کہ نیند بھی اسی کا ایک حصہ ہے موت کا. ہم کو روز موت کو یاد کرنے کے لیے ایک نیند دی گئی اللہ کی طرف سے. جب ہم سو جاتے ہیں تو بازو والے کیا بات کر رہی, رو رہی, ہنس رہی, کھا رہی, پی رہی, کھیل رہی, ہم کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. انہوں کیا کیا کر رہے ہیں, ہم نیند میں ہیں, زندہ ہیں, لیکن نیند میں ہے نہیں معلوم ہوتا. آقا کریم نے دعا فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اسی طرح مر کر دوبارہ ہمیں قیامت کے دن زندہ ہونا. روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اب اندازہ لگایا. اسی طرح قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہے, بیدار ہونا ہے. یہ نیند جو ہے نا, موت کو اور آخرت میں دوبارہ اٹھنے کو یاد دلا رہی ہے. اور آقا کریم نے یہ دعائیں پڑھی. ہم میں سے کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ اگر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ, نہیں پڑھتے ہیں تو دعا پڑھنی ہے. فاتبعونی, میری اطاعت کرو. اس کے بعد ہمیں پھر نماز کی تیاری کرنی ہے, طہارت وغیرہ جانا ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو سے رہا کرتے, ہمیشہ باوضو. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. آج کل تو یہ رجحان رہا ہی نہیں کہ وضو کیا جائے. بعض تو ایسے مسلمان ہیں جو جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں, وضو کی نیت کرتے ہیں, تو پھر جمعہ ہی کو کرتے, ہفتے بھر بے وضو بے نمازی ہو کر کی زندگی گزار دی. شیطان نے انہیں اپنے چنگل میں پھنسا دیا ہے. وہ بیچارے شیطان کے مارے ہیں, لیکن کب تک مار کھاتے رہو گے شیطان کی؟ کب باہر نکلو گے اس کے چنگل سے؟ کب اسے زیر کرو گے؟ تم مومن ہو, مصطفیٰ کے غلام ہو, فاروق اعظم کے چاہنے والے ہو. وہ فاروق اعظم کہ جن کا صرف نام سن کر شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. اگر ایک راستے سے فاروق اعظم, ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے, سامنے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. آقا کریم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, دوسری جانب دیکھا, اور آقا کریم مسکرائے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے؟ کہا کہ وہاں سے فاروق اعظم آ رہے ہیں, یہاں سے شیطان جا رہا تھا, اور جب شیطان نے فاروق اعظم کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر کے بھاگ گیا. وہ فاروق اعظم مومن وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. لیکن ویسے ایمان کی ضرورت ہے, تو ان کے صدقے میں ہم اللہ سے مانگے کہ شیطان سے بچا مولا. تو بے وضو ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے رہا کرتے. تو ہم میں سے کتنے مسلمان ہمیشہ وضو کرنے بتائیں آپ؟ جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کرے, طہارت کو جائے وضو کرے, نماز کے لیے وضو کرے. وضو ہے تو نماز تو پڑھنی ہے, مگر مزید اگر تازہ وضو کرے تو اور اجر و ثواب کی بات ہے. اب وضو کرنے کے فائدے, کیونکہ بغیر فائدے کے بندہ کوئی کام کرتا نہیں. ہمارے ایک حضرت ہے, حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمہ کے فرزند جانشین حضرت سید ارشد صاحب قبلہ, ارشد رضوی دامت برکاتہم العالیہ. انہوں نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے فضائل بیان کرنے سے زیادہ فوائد بیان کرو. مجھے حضرت کی بات بڑی پسند آئی. کہا کہ فضائل بیان کرو گے, لوگ سنیں گے, اتنے فضیلتیں دیکھیں گے, لیکن فائدے بیان کرو گے تو لوگوں کا دل بڑھے گا, اور اتنے فائدے ہیں, یہ بینیفٹس ہے اس کے اندر, اتنا فائدہ ملے گا تو لوگ کریں گے. تو میں آپ کے سامنے فائدے عرض کر رہا ہوں. جو باوضو ہمیشہ رہے گا, کوئی آسمانی زمینی بلا اس کو نہیں لپٹ سکتی. وضو سے رہنے والے کی ہمیشہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. نہ اسے نظر لگے گی, نہ ٹونا لگے گا, نہ نظر بد لگے گی, نہ جادو کا اثر ہوگا, نہ وبا کا اثر ہوگا, نہ کھندلاوے کا اثر ہوگا, نہ کنڈی کا اثر ہوگا, نہ کسی اور کا اثر ہوگا. یہ وضو کی برکتیں ہیں. اور وضو کی حالت میں جب تک رہے گا, خالی بھی بیٹھا رہے, گاڑی بھی چلاتا رہے, کاروبار بھی کرتا رہے, اللہ تعالیٰ عبادت میں اس کا وقت لکھتا چلا جائے گا. فرشتے ہمیشہ اس کو عبادت میں شامل کرتے جائیں گے. یہ وضو سے رہنے کے فائدے. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ وضو کرتے؟ نہیں. دوسری چیز یہ, مزید ایک عمل ہمارے پاس جو ہونا چاہیے, جو ہمارے گھر میں ضروری ہے, وہ ہے سلام کو عام کرنا. جب کبھی بھی گھر میں داخل ہو سلام کرے. یہ ہمارے آقا کا طریقہ, سنت ہمارے آقا کی. ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عادت بنا رکھی ہے کہ جب کبھی بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ بتائیں آپ. الا ماشاء اللہ ہمیں اکثر کو کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا رہے گا,
کبھی اس کے گھر کا دسترخوان بند نہیں ہوگا، یعنی اس کو کبھی محتاجی نہیں آئے گی، کبھی اس کا دسترخوان نہیں رکے گا، رزق کم نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، بیماریاں نہیں آئیں گے، سلامتی آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کس کو کرتے ہیں؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ازواج مطہرات کو سلام کرتے ہیں۔ بیویوں کو سلام کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو سلام کرتے ہیں؟ ہم تو بے عزتی محسوس کرتے ہیں، ہاں میں میری بیوی کو سلام کروں، انہیں جھک کے کرنا میرے کو سلام۔ وہ بھی بیچاری کیا کرتی؟ عید کو عید سلام کرتی خالی۔ بیویاں بھی سلام کرتے سال میں ایک مرتبہ جھک کے السلام علیکم، وہ بھی دور سے جھک جاتے بیچارے۔ لیکن ہمارے آقا کا طریقہ سنت کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے سلام کرنا، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، باہر کے کچھ حالات تھے، بنا سلام کیے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ کا معمول آپ ہمیشہ مسکراتے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے، آج آپ نے سلام نہیں فرمایا؟ آقا کریم اٹھے، باہر تشریف لے گئے، ہم کو بتانے کے لیے، ہم کو سکھانے کے لیے، ہم کو توجہ دلانے کے لیے۔ پھر دروازے کو بھیڑ لیا آقا، پھر دوبارہ دروازہ کھولا، پھر مسکرائے، سلام کیے، پھر دوبارہ گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کہ ہم کو بتانے کے لیے سلام کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر بھول جاؤ تو واپس جاؤ، واپس سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو۔ ہم سلام نہیں کرتے، اسی لیے بھاوج ننند سے لڑ رہی ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہن بہن سے، بھائی بہن سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، لڑائیاں جھگڑے بدتمیزیاں آج ہمارے گھروں کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سلام نہیں کرتے۔ سلام کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسی برکتیں ہوں گی۔ مزید انشاءاللہ تعالی اسی سنتوں کی ترتیب کو میں آگے بڑھاؤں گا آئندہ جمعہ کو، کہ آگے ہمیں اور کون سی سنت اختیار کرنی۔ اتنا یاد رکھے، ہم کو اللہ کی محبت چاہیے، ہم کو اللہ کی محبت کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا سب سے آسان طریقہ اور ضروری و لازم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور آپ کے طریقے کو اپنائیں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا، سرکار کی تمام سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی میں تبدیلی عطا فرما مولا۔ کب تک بے ڈھنگی زندگی گزارے، کچھ تو تبدیلی عطا فرما مولا۔ ہم گناہگاروں پر رحم فرما، ہم گناہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں، گزارش ہے صفحے درست فرما کر سنت ادا کریں۔